بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، یہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ سب سے پہلے اس امت میں قرآن کریم کے مقابلے میں اور قرآن کریم کے ماحول کو توڑنے کے لیے جس طریقے اور جس راستے کو استعمال کیا گیا وہ کس چیز کا راستہ تھا؟ گانے بجانے کا. وہ گانے کا راستہ تھا. اور مکہ مکرمہ کے ایک شخص نے، نضر ابن حارث اس کا نام لکھا ہے، اس نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے کتابیں خریدی ایران سے، اور ایک مغنیہ گانا گانے والی باندی اور لونڈی خریدی. اور مقصد یہ تھا کہ اس پیغمبر کی وجہ سے جو قرآن کی مجلس لگتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے، وہ ختم ہو جائے. تو اللہ پاک نے اس کو بیان کیا اور اس کا جو آخرت میں بدترین انجام ہے اس کو بھی ذکر کیا. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے پورے کائنات کے بنانے کی ترتیب کو بہت مختصر اور خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کس نے بنائی ہے اور کیسے بنی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ انسان دنیا میں سمجھ جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد گانے اور باجے نہیں ہے، لہو و لعب نہیں، اور یہ زندگی اور دنیا اور کائنات اتنی بے مقصد اور سستی نہیں کہ آج انسان اس میں کھیل کود میں پڑھ کے، گانوں باجوں میں پڑھ کے، شراب کباب میں پڑھ کے اس کو برباد کر دے. آج اس کائنات کے بنانے میں اللہ پاک نے پورا نظام چلایا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے، تب جا کر یہ خوبصورت دنیا وجود کے اندر آئی ہے. لہذا اگر اس دنیا میں کوئی شخص، کوئی نوجوان اور کوئی عقل و شعور رکھنے والا وہ اپنے اوقات کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، گانوں باجوں کی مجلسوں میں لگتا ہے، تو وہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس کائنات کی نعمت کی ناقدری میں مبتلا. تو اس لیے آج کی جو آیات ہیں اس میں آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنے خوبصورت انداز میں اس کائنات کی نعمت سمجھائی. ان آیات کا ترجمہ ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. ستون دیکھیں، زمین سے آسمان کی طرف کوئی پیلر، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں. بغیر ستون کے آسمانوں کو پیدا کیا. ترونہا، جسے تم دیکھ رہے ہو. ہم روز جب گھر سے نکلتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، اتنی بڑی چھت کائنات پر بنی ہے، ایک ستون بھی نہیں. حالانکہ دنیا میں انسان چھوٹی سی چھت ڈالتا ہے، کہتے ہیں بھئی اس کے ستون، اس کے پیلر، اس کے بیم مضبوط ہو، یہ چھت گر نہیں جائے. چھوٹی سی چھت ستون کی محتاج، اس لیے کہ انسان بنا رہا ہے.
لیکن اللہ پاک کی بنائی ہوئی آسمان کی اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو ٹکا دیا. زمین میں پہاڑوں کو ٹکا دیا. کیوں؟ ان تمید بکم، کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کر ہل نہ جائے، ہلنے نہ لگ جائے. زمین کو قرار دینے کے لیے زمین پر کیا چیزیں رکھ دی؟ پہاڑ رکھ دی. جیسے کوئی چیز روکنی ہو تو کیل ٹوک دیتے ہیں تاکہ اس کو جماؤ مل جائے. اللہ پاک نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا. پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین میں اللہ پاک نے ہر قسم کے جاندار کو پھیلا دیا. یہ نہیں کہ زمین بن گئی، آسمان بن گیا، پہاڑ بن گئے اور سب ویران پڑا ہوا ہے. نہیں، اس کائنات کی خوبصورتی کے لیے جاندار چاہیے، جاندار پھیلا دیے. پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا. اس لیے کہ جو ذی روح ہے، جو جاندار ہے، اس کے لیے رزق چاہیے. رزق کا انتظام بھی کیا، پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اس زمین میں اگائے ہر قسم کے عمدہ نباتات، سبزیاں، پودے، گھاس، پھول، پھل، ساری چیزیں اگائی. اب دیکھیں یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 10 کا. اس میں اس کائنات کی ہر معبود بناتے ہو انہوں نے اس کائنات میں کیا چیز بنائی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کائنات تو یہ ہے، اللہ کے غیر کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی دکھا دو. بل الظالمون فی ضلال. ایک بات تو یہی ہے جو ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ پاک کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات ایسے نہیں بن گئی. اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا اتنا بڑا نظام چلا ہے. اس لیے مال مفت دل بے رحم، کہتے ہیں نا جو چیز مفت میں مل جائے، تیار مل جائے تو اس کو ضائع کرتے ہوئے دل پر کوئی بوجھ نہیں آتا. تیار مل گئی. جب انسان جس چیز میں محنت کرتا ہے خود، تب دل پہ ایک درد ہوتا ہے. اس لیے جب تک کہتے ہیں نا بچوں نے، نوجوانوں نے کمائی شروع نہ کی ہو اور ماں باپ کی محنت کو، خرچے کو استعمال کرتے ہیں تو کیسے آزاد منش گھوم رہے ہوتے ہیں. ہر چیز آزادانہ چل رہی ہوتی ہے، جو نہیں ملا اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جس دن سے اپنی کمائی شروع ہو جاتی ہے تو ایک ایک روپیہ جوڑ توڑ شروع، اب درد ہوتا ہے. تو دنیا تو اللہ پاک نے خوبصورت بنا کر اس انسان کو دے دی، لیکن انسان کو اس دنیا کے بنانے کا پورا نظام بتایا کہ اس کو اتنا ہلکا آسان مت لو کہ اس میں بیٹھ کر گانے باجے کی مجلسیں لگا دو، شراب کباب کی مجلسیں لگا دو، لہو و لعب کے اندر لگ جاؤ. یہ دنیا اللہ پاک نے اس بیکار مقصد کے لیے نہیں بنائی، اس کے پیچھے مقصد ہے. دوسری بات، اگر آپ نے ان آیات پہ غور کیا ہو، اللہ پاک نے پوری ترتیب بیان کی، اور جو اس کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، یعنی آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، اور اس کی جو مخلوقات ہیں ان سب کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا. کیوں؟ یہ نقطے کی بات یہ، چونکہ کائنات ایک بڑی زمین ہے اور اس بڑی زمین کے اندر انسان کو اس کی قسمت نصیب کے برابر زمین کا چھوٹا چھوٹا حصہ دے دیا گیا ہے. آپ دیکھیں ایک بڑا پلاٹ ہوتا ہے، بڑی زمین ہوتی ہے، اس پہ آج کل پلاٹنگ ہوتی ہے. 120 گز ہے اور یہ 180 گز ہے، یہ 220 گز ہے. تو اب ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، اس کی باؤنڈری وال ہے،
اور اس کے بیچوں بیچ پلاٹنگ ہو گئی، 500 آدمیوں کو پلاٹ دے دیے گئے۔ اب جب 500 آدمی اندر چلے گئے تو ایک نے کہا کہ جی 120 گز کی زمین تو میری ہے، ذاتی ہے، میں نے پیسے بھرے ہیں، لہٰذا میں تو اس جگہ پہ 10 منزلیں کھڑی کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی اس کے برابر والی میری ہے، میں 5 منزلیں کھڑی کروں گا۔ تیسرے نے کہا اس کے برابر والی میری ہے، میں تو اپنے لیے زمین کا ایک خوبصورت گھر بناؤں گا۔ 500 لوگوں نے اپنے اپنے پلاٹ اپنی مزاج اور مرضی سے بنائے، بنا تو لیے، لیکن آپ بتائیں کہ اس سوسائٹی کا، اس علاقے کا حلیہ کیا ہو؟ بدترین شکل۔ اس لیے آج کل جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہاں کا جو نقشہ بنے گا، جو میپ ہوگا، جو اصول ہوں گے، اس سے کوئی تجاوز نہیں کرے گا، چاہے آپ ارب پتی ہو، لیکن اگر یہ گراؤنڈ+1 ہے تو آپ کو اس کا پابند رہنا ہے، اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا نام، اپنی ساکھ خراب نہیں کرنی ہے شہر میں، لہذا 100 پلاٹ ایک شکل کے، ایک انداز کے، ایک ڈیزائن کے، ایک رنگ کے، ایک طرح ہونے چاہیے۔ آج کی دنیا جو انسان کا ناقص ذہن ہے دوستو، وہ انسان کو یہ سمجھا رہا ہے، اور یہ سمجھ اللہ پاک انسان کو اللہ پاک نے دی اس آیت کے ذریعے سے کہ دیکھو کائنات بھی بنی تو ایک نظم کے ساتھ بنی، بے نظمی نہیں تھی اس کے اندر۔ پہلے اللہ پاک نے آسمان کو بنایا تو دیکھیں چونکہ اس آسمان کے نیچے انسان نے بسنا تھا، اگر ہر جگہ ایک پیلر کھڑا ہوتا، آپ بتائیں اگر آج آپ روڈ پہ نکلتے اور یہ گرو مندر سے لسبیلا تک 5 پیلر ہوتے کہ بھئی یہ تو آسمان تک گئے ہوئے پیلر ہے، کبھی گاڑی ٹکرا رہی ہے، کبھی ٹرک ٹکرا رہا ہے، کبھی کیا حادثہ، یہ ہوتا نہیں ہوتا دوست۔ دیکھیں اللہ پاک نے پوری دنیا کے نظام کو ان حادثات سے محفوظ کر دیا، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر ستون کے، بغیر پیلر کے آسمان تھما ہوا ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ آج انسان کچھ بھی کر لے لیکن یہ ستون کا پابند ہے، یہ پیلر ضرور بنائے گا۔ ہم فیصل آباد گئے، وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے، جامعہ امدادیہ فیصل آباد کا بہت بڑا مدرسہ ہے معیاری، انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک مسجد بنائی ہے، بہت خوبصورت، بالکل گول انداز میں۔ اچھا، مسجد کا جو ہال ہے وہ کافی وسیع ہے، جیسے ہماری آپ مثال لے لیں نیو ٹاؤن مسجد ہے، اتنا اس مسجد کا اندر کا بہت بڑا ہال ہے، لیکن کمال اس انجینئر نے کیا کیا ہے کہ اس نے پورے مسجد کے اتنے بڑے ہال میں ایک پیلر بھی نہیں رکھا ہے، ایک پیلر بھی نہیں۔ تو وہ جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے جو دکھا رہے تھے، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ خاص انجینئر بلوائے گئے اور انہوں نے ستون جو ہے وہ اس طرح طولن نہیں بنائے نیچے سے اوپر، بلکہ انہوں نے عرضن بنائے، جو چھت ہے نا اس کی، اس چھت کے اندر انہوں نے پیلر بنا کر اس کو سپورٹ دیا ہے، لیکن کمال مہارت کی۔ لیکن یہ ایک حد ہے، اس سے زیادہ وہ انجینئر آگے نہیں جا سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہال بنائے اور اس میں بھی یہ پیلر ہو۔ انسان کا ذہن چلا لیکن ایک حد تک ہے۔ یہ طاقت، یہ قدرت صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کہ پوری کائنات کی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی، اس میں کوئی پیلر نہیں، اور پھر اللہ پاک نے اس کے نیچے زمین بنا دی۔ چونکہ زمین متحرک ہے، زمین متحرک ہے، یہ حالت حرکت کے اندر ہے دوستو، جسے آج کی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس متحرک دنیا کو قرار دینے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا کہ اس پر پہاڑ رکھ دے، پہاڑ۔ اب پہاڑ ایک جماؤ کے لیے، لیکن اس انداز میں بنائے کہ ان پہاڑوں نے، ان کی بناوٹ نے زمین کے حسن میں، خوبصورتی میں اضافہ کر دی۔ لیکن شہر میں آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئیں گے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اطراف میں، بالکل، تاکہ نظام زندگی کا ایک خوبصورت نظر آئے۔
تو پہاڑ رکھ کر زمین کو مضبوط کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسا دیا، اور اس پانی سے زمین کی فصلیں اگا دی، یہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس میں مخلوقات کو اللہ پاک نے بسا دیا۔ یہ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ پاک نے اس دنیا کے انسان کو اپنے گھر کے بنانے کی ایک انجینئرنگ سکھائی۔ آج نظام میں کیوں بے ربطی ہے دوست؟ اس لیے کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوار کہاں تک کھینچنی ہے، کھڑکی کہاں کھولنی ہے، چھت کا چھجا کہاں تک لے جانا ہے، دو گھروں کے درمیان گلی کا فاصلہ کتنا کرنا ہے۔ جگہ پکڑو، جگہ پکڑنی ہے بس، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ آج یہ حرص نہیں ہے دوست، بے نظم زندگی شروع ہو گئی۔ تو اب اس آپ کے بنائے ہوئے اس پروجیکٹ میں کتنے لوگ آئیں گے؟ جی 1000 لوگ آئیں گے۔ 1000 لوگوں کے لیے پانی کا، سیوریج کا، راستے کا، معاش کا، خوراک کا، یہ سارا سسٹم بھی آپ کی ترتیب میں شامل ہے یا نہیں؟ کاش ہماری اسلامی دنیا میں انجینئرنگ جن لوگوں کو پڑھائی جائے ان کے سامنے قرآن کریم کی ان آیات کو بھی رکھا جائے کہ اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو بناتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ بے ربط نظام نہیں چلے گا، ہر چیز کا ایک نقشہ ہے، ایک ترتیب ہے۔ دیکھیں، انسان بعد میں آیا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا انتظام پہلے کیا، زمین پر پہاڑ پہلے رکھ دیے۔ انسان بعد میں آیا، پانی آسمان سے پہلے اس کی ضرورت کا برسا دیا۔ انسان بعد میں آیا، زمین پر اس کے اعتبار سے سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، پھل ہے، پھول ہے، وہ پہلے اگائیں۔ یہ آیت کیا سمجھا رہی؟ کہ انسان جب رہائش کی ترتیب بنائے تو سارے نظم اور انتظام کو پہلے درست کر لے، پھر جا کے وہاں پہ ترتیب بنائے۔ آج دیکھیں نا، یہ پریشانیاں کیوں پیدا ہوئی؟ لوگ پہلے چلے گئے، جانے کے بعد پتہ چلا کہ ساری سیوریج کی لائنیں چوک ہیں۔ لوگ پہلے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ جی میٹھے پانی کی تو لائن یہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ لوگ پہلے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ جی انجینئر نے لالچ کی ہے اور اس نے جو سریا لوہا ڈالا ہے اس زمین کے اندر، وہ اتنی منزلوں کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کتنے حادثات ہمارے شہر میں ہوئے، کتنی عمارتیں اور بلڈنگیں گری، صرف حرص دنیا کی وجہ سے دوست۔ یہ قرآن کریم سے دوری کا کھلا انجام ہے دوست، واضح انجام جو اپنی آنکھوں سے آج نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو آج منظم اور مرتب کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ کبھی بھی دنیا میں لوگوں کے مزاج کی تعاقب مت کریں۔ جو آج ہمارا مزاج ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ تو اب آج کل فلاں جگہ جا رہے، چلو پاگلوں کی طرح سامان اٹھائے وہاں بھاگ جاؤ۔ وہاں جا کے 5 سال بعد پتہ چلا کہ جی وہ لوگ تو اب اگلی جگہ رخ کر دیا، چلو بھئی جانا ہے وہاں پر، اس لیے کہ لوگ جا رہے ہیں۔ نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں گیس ہے، نہ وہاں پانی کی نکاسی کی ترتیب ہے، نہ وہاں آپ کے قریب میں مسجد کا نظام ہے، نہ بچوں کی تربیت کے صحیح اسکول اور ادارے ہیں، نہ وہاں کا ماحول صحیح ہے۔ بھئی لوگ گئے تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے نقصان کر دیا ہے، بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ اس لیے گھر کی رہائش، گھر کی تعمیر، گھر کی خریداری، گھر کے بنانے، ان ساری باتوں میں قرآن کریم کے اس اصول اور مزاج کو سامنے رکھیں کہ آپ کی زندگی کا نظم و ضبط خراب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا گھر تھوڑا بڑا ہو گیا، لیکن اب بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، نام لگ گیا کہ جی فلاں فلاں ایریا میں آ گئے، NIC میں آ گیا، لیکن گھر کے قریب مسجد ہی نہیں ہے، ساری نمازیں اب گھر میں ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم دیکھیں انسان کو انسانی زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کے بنانے کی ترتیب بتا کے اس کو زندگی گزارنے کی ترتیب بتا دی کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ پاک مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. و انشاءاللہ جیسے ہر ہفتے ہماری مجلسیں ہوتی ہے تو کل بھی صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ بیان اور ذکر کی مجلس وہ مسجد میں ہوگی. تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.